اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین بارئ الخلائق الاجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ہماری تیسری ویڈیو جو اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے شائع ہو رہی ہے، اور ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا ہے اور اس پہ لائک کیا اور اس سے استفادہ حاصل کیا۔ محترم ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جیسا کہ ہم نے یکے بعد دیگرے ویڈیو آپ سے بنانے کا وعدہ کیا تھا کہ پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ استقبال ماہ مبارک رمضان، پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو ہماری شائع ہوئی ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان۔ آج انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں جو میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک پہنچیں، اور جو حضرات بھی استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تمام حضرات اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل کا علم ضرور رکھیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ سید علی حسین سیستانی صاحب مدظ اللہ العالی آیت اللہ کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ان کی جدید فقہی مسائل کتاب سے انشاءاللہ یہ مسائل آپ حضرات تک پہنچیں گے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ آخر ہمارے پاس ایسی کون کون سی حرکتیں ہماری ہیں، ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جو ہمیں ماہ رمضان میں انجام نہیں دینی چاہیے۔ اسی کتاب میں نے جیسا کہ بارہا آپ حضرات کے سامنے دونوں ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ خود معصومین فرماتے ہیں کہ صرف کھانے پینے وغیرہ کو چھوڑ دینا اور اس سے پرہیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اور دوسری ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ حدیث ہے چھٹے امام سے، صادق آل محمد سے حدیث ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس لیے جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچائے رکھو، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بند رکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو گالی نہ دو، دوسروں پر ظلم نہ کرو، اور دیگر پھر آگے فرماتے ہیں کہ جھوٹ، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، غیبت، چغلخوری سے اجتناب کرو۔ آخر تمہارے سامنے ہونا چاہیے آخرت، یعنی آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم ماہ رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارے سامنے پھر دنیا نہیں ہونی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے ہے، کون روزہ ہے کہ نہیں ہے، کون کھانا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، کون پانی پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے۔ کسی کی غیبت، کسی کی لڑائی، کسی کا جھگڑا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ماہ مبارک میں ہماری نگاہوں کے سامنے صرف اور صرف آخرت ہونا چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آنے والے دنوں کے منتظر رہو اور ان نعمتوں کے منتظر رہو کہ جن کا خدا نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرتوں کا ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا ہے۔ امام نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آخرت کی طرف انسان کی نگاہیں ہونی چاہیے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر کم سے کم ان چیزوں کی طرف نگاہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کا انتظار ہونا چاہیے کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے فرمایا ہے، یعنی مغفرت کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، رحمتوں کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، برکتوں کی طرف ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، اور خود پروردگار عالم سے توسل کریں، خود دعائیں کریں۔ خود امام فرماتے ہیں کہ لقاء اللہ الہی سے توسل حاصل کرو، یعنی اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، تم عزت و وقار اور خشوع و خضوع کو اپنا شعار بناؤ، یعنی اپنی بے عزتی سے بچیں، اپنی عزت بنائیں، اور ہر عبادت میں خضوع اور خالص پن ہونا چاہیے۔ بغیر خلوص کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان غلاموں کے مانند انکسار کو اپناؤ کہ جو آقا سے خوف زدہ بھی ہوں اور امیدوار بھی ہوں۔ جیسے مثلا ہمارا کوئی نوکر ہے، ہمارا کوئی غلام ہے، تو وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس لحاظ سے ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ چونکہ یہ ہمارے آقا ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ڈرتا بھی ہے، وہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے آقا کے رحم و کرم کے لیے وہ ترستا بھی ہے کہ آقا جو ہے وہ اس پہ رحم کریں۔ مثلا اگر ہم کہیں نوکری کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچ کے زیادہ چھٹی نہیں کرتے، غیر حاضر نہیں رہتے کہ کہیں ہمیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے ہم آفس ضرور جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم انتظار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نکال نہ دیا جائے، اور دوسری طریقے سے ہم ایک انتظار کرتے ہیں کہ کب بونس ہم کو ملے گا، یا کب ایکسٹرا ٹائم کا ہمیں پیسہ ملے گا، یا کب ہمارا باس، ہمارا جو آقا ہے وہ ہم سے خوش ہو کے ہمیں زیادہ تنخواہ دے گا، کب ہمارا پروموشن ہوگا۔ ان ساری چیزوں کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کا کہنا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے ایک غلام ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں یوں ہی ایسے ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں خود اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی معبودیت سے، اپنی بندگیت سے ہمیں خارج کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنی بندگی کے قابل نہ سمجھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مغفرت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہم گنہگار ہوں۔ لہٰذا اس چیز کا ڈر تو ہونا چاہیے، کہیں پروردگار عالم ہمیں جہنم کے ایندھن کے حوالے نہ کر دے۔ اس چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں اس چیز کا خوف ضرور بضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انتظار رحمت پروردگار، یعنی اللہ کی رحمت کا انتظار۔ جس طریقے سے ہم نے ابھی مثال دی کہ جیسے ایک نوکر کو، ایک نوکری کرنے والے کو اپنے آقا کی تمام تر رحمتوں کا انتظار رہتا ہے کہ کب سیلری میں اضافہ کرے گا، یا کب پروموشن کرے گا، یا کب بونس ملے گا۔ ان ساری چیزوں میں جس طریقے سے انسان اضافہ چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ لاکھ جو ہے وہ ہم گنہگار ہیں، لاکھ ہم نے جو ہے عذاب کمائے ہیں، لاکھ ہم نے گناہ کیے ہیں، مطلب زمین سے آسمان تک ہمارے پوری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، مگر پھر بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، چاہے ہمارے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، یا زمین کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، ان سب چیزوں کا ہمیں بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ان سب چیزوں پہ ہمیں باقاعدہ طور سے ماہ مبارک میں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے درمیان ہو چکی تھی، بحث اس سے نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، شاید کوئی استفادہ حاصل کر لے۔ بس میں اپنے اصل اہم موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جو بالخصوص ہماری جو ویڈیو آج کی بننی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، یا کون سے کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو خود آقا سستانی صاحب سے کیے گئے ہیں اور ان کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ وہ سوالات انشاءاللہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور کچھ مسائل آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو روزہ توڑنے والی چیزوں میں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کھانا پینا،
یہ آسان چیزیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر ہم کوئی چیز کھائیں پیئیں گے تو پھر ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، وہ ہمارا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب بنابراین اگر روزہ دار بھولے سے نہ کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کے ذمے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں خود آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 98 اور روزے کی بحث ہے اور جدید فقہی مسائل کتاب ہے، اور اس میں خود بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جیسے مثلا میں ماہ رمضان اکثر جو ہے وہ شروعات میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ مستقل ہر روز کھاتا پیتا چلا آتا ہے، تو شروعاتی دور میں اکثر انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ رمضان چل رہا ہے، انسان پیاسا تھا، پیاس لگی، کہیں باہر سے آیا، اس نے پانی پی لیا، تو یہ جان بوجھ کے اگر پیا ہے تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ مگر اگر انجانے میں پی لیا ہے یا انجانے میں کوئی چیز کھا لی ہے تو پھر وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، اور صرف باطل نہیں کرتا بلکہ کوئی کفارہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہے، جو ہمارے جوانوں کو بالخصوص پتہ چلنا چاہیے، وہ ہے جنابت۔ جنابت کی حالت میں جان بوجھ کر طلوع فجر تک باقی رہنا۔ پس اگر کوئی شخص جس کے ذمہ غسل جنابت ہے جان بوجھ کر طلوع فجر تک غسل نہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ پورا دن کھانے اور پینے سے گریز کرے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی بنا پر یا رمضان کے احترام میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرے، اس کے علاوہ ایک اور روزہ بھی رکھے جس میں بطور احتیاط قضا اور سزا میں سے جو بھی در واقع اس کے ذمے ہے اس کی نیت کرے۔ اب اس کا آسان سا مسئلہ ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی شخص صبح تک ہے یا صبح اذان صبح تک باقی رہ گیا یا اس کی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا اور باقی رہ گیا وہ، تو اس کا روزہ پہلی بات تو یہ ہے کہ باطل ہے۔ مگر اگر باقی ہے اور اگر باطل ہو گیا، مثلا اگر ہمیں یاد نہیں رہا یا ہم سو گئے، یہ جنابت کی حالت میں ہم باقی رہ گئے، تو پھر روزہ تو باطل ہے، مگر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پورے دن آپ کو کھانے پینے سے گریز کرنا ہے۔ روزہ تو باطل ہے مگر کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے احترام میں کھانے پینے سے پرہیز کرے، چونکہ خود روزہ نہیں ہے مگر احترام ماہ رمضان یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور غسل نہ کر سکے تو وہ غسل کے بدلے تیمم کرے اور طلوع فجر تک با طہارت رہے اور صبح کو روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے جس کے لیے پانی مضر ہے یا پانی مثلا نہیں ہے، نہیں کر سکتا غسل، یا بیمار ہے مریض ہے، تو پھر کیا کرے؟ غسل کے بدلے تیمم کرے اور طلوع فجر تک با طہارت یعنی پاک و پاکیزہ رہے تاکہ وہ صبح کے وقت روزہ رکھ لے۔ اور دوسری چیزوں میں جو خواتین سے مخصوص ہے کہ من جملہ روزہ کو توڑنے والی چیزوں میں خاتون کا حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل کی قدرت کے باوجود طلوع فجر تک حدث کی حالت میں رہنا ہے۔ پس اگر کوئی خاتون طلوع فجر تک بغیر غسل کے باقی رہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو جنابت والے شخص کا تھا، اور اگر غسل کی قدرت نہ ہو تو غسل کے بعد تیمم کرنا ہوگا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور وہ صبح تک باقی رہ جائے تو پھر اس کے لیے کیا احکام ہے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے کہ جو حیض اور نفاس سے پاک ہو چکی ہیں، یعنی وہ غسل کر سکتی ہیں مگر نہ کریں، تو پھر کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے کہ جو جنابت والے کا حکم ہے۔ حالانکہ روزہ تو باطل ہے مگر پھر وہی حکم ہے کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر بیمار ہیں یا غسل نہیں کر سکتی ہیں تو اس کے بدلے تیمم کرنا ہوگا۔ یہ مسائل ہیں۔ اب آئیے کچھ چیزیں جو سوالیات کی شکل میں آیت اللہ سستانی صاحب سے پوچھی گئی ہیں اور اس پہ آقا نے جواب دیا ہے، تو وہ سوال کیا ہیں اور اس کے جوابات کیا ہیں، بس 2-3 سوالات آپ کے سامنے نقل کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا۔ بعض افراد اپنے شہر سے، پہلا سوال، بعض افراد اپنے شہر سے
اعراض یعنی کنارہ کشی تو نہیں کرتے، لیکن کسی خاص مقصد کے تحت کسی شہر میں کئی سال سکونت کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جائے تو اس شہر سے نکل جاتے ہیں تاکہ جس شہر کو چاہیں اپنا وطن قرار دیں۔ ایسے افراد اس دوسرے شہر میں نماز کیسے پڑھیں گے، قصر یا تمام، اور کیا روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جواب ہے، ایسے افراد اپنے قیام کے 1 ماہ بعد اپنے اصلی وطن کی طرف نماز تمام پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ اب آئیے دوسرا سوال جو سب سے اہم تھا وہ یہ ہے کہ کیا انہیلر جو دمے کے مریض لوگ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں جو دوا کی شکل میں ہوتا ہے، کیا وہ انہیلر روزے کو باطل کرتا ہے جس سے دمے کا مریض استعمال کرتا ہے اور سانس لینے میں مدد دیتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا کہ کیا انہیلر جو دمے کا مریض ہوتا ہے جس کے سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ انسان جو کیپسول وغیرہ استعمال کرتا ہے جس کو کھینچا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسپرے یعنی انہیلر سے نکلنے والا گیس خوراک کی نلی میں داخل نہ ہو بلکہ سانس کی نلی میں داخل ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر خوراک کی نلی میں داخل ہو رہا ہے تو پھر روزہ باطل ہے، مگر اگر سانس کی نلی سے داخل ہو رہا ہے یا انہیلر ایسے آپ لے رہے ہیں کہ وہ سانس کی نلی میں جا رہا ہے، وہ خوراک کی نلی میں نہیں جا رہا ہے، تو پھر سانس لینے میں اگر تکلیف ہے اور سانس کے لیے انہیلر استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہے۔ پھر مسئلہ ہے کہ مریض کو مجبوری یا بغیر مجبوری کے رگ کے ذریعے دی جانے والی غذا سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مریض ہے، اس کو نسوں کے ذریعے مجبوری ہو یا غیر مجبوری ہو، مریض کو نسوں کے ذریعے غذا دی جا رہی ہے، تو کیا اس غذا میں یا کوئی انجیکشن ہے، جیسے انجیکشن لگ رہا ہے، بھائی نسوں کے ذریعے انجیکشن ہی لگ سکتا ہے، تو اس کے ذریعے جو غذا پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل ہے یا نہیں ہے، مجبوری یا غیر مجبوری، چاہے وہ مجبوری ہو یا مجبوری نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ مجبوری کے ذریعے ہو یا کوئی مجبوری نہ ہو، اگر مریض ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ آئیے اسی کے ساتھ چند ضروری باتیں ہیں کہ وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ کیا ماہ رمضان میں دن کے وقت، ہاں یہ اہم مسئلہ، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اسی کے بعد میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوان بغور سنیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے اور سوال بڑا عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا کیا ماہ رمضان میں دن کے وقت مستزنی چاہے اس سے منی خارج ہو یا نہ ہو روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نیز اگر ہو جاتا ہے تو اس عمل کا کفارہ ہے، اور اگر عورت اس عمل کو انجام دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ بغور سنیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نوجوان کو ضرور سننی چاہیے اور اس کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو شرمندگی کی بنیاد پر نہیں سوال کر پاتے ہیں، نہیں پوچھ پاتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ سوال پھر سے میں پڑھتا ہوں کہ کیا ماہ رمضان میں دن کے وقت مستزنی چاہے اس سے منی خارج ہو یا منی خارج نہ ہو روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نیز اس عمل کا کیا کفارہ ہے، اور اگر عورت اس عمل کو انجام دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا آقا نے کہ اگر کوئی شخص منی خارج کرنے کے ارادے سے یہ عمل انجام دے یعنی مستزنی کرے اور منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اور اس کے ذمے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ جو کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یعنی 60 روزہ اور مساکین کو کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں۔ اور اگر انزال کی نیت سے یہ عمل انجام دے مگر منی خارج نہ ہو، ایک تو وہ ہے کہ اس نے منی خارج ہونے کی نیت سے عمل انجام دیا اور منی خارج ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے 60 روزہ ہے اور پلس قضا ہے، یہ سارے احکامات اس کے لیے ہیں۔ اور دوسری جو جواب یہ آیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ منی خارج کرنے کی نیت سے مستزنی کی ہے مگر منی خارج نہیں ہوئی،
تو اس کے بعد روزے کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد روزے کا کیا ہوگا؟ اگر اس کے قربت مطلقہ کی نیت سے اس دن کے روزے کو مکمل کرے، اگر منی خارج نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا کرے؟ قربت مطلقہ کی نیت سے اس دن کے روزے کو پورا کرے، مکمل کرے، اور بعد میں قضا بھی بجا لائے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ صرف اس پہ 60 روزے والا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت سے اگر کسی انسان نے منی خارج ہونے کی نیت سے مجدنی کی اور منی خارج نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ اپنا مکمل کر لے اور اس کے بعد پھر اس کی قضا بجا لائے ماہ رمضان کے بعد۔ تو یہ ہو گئی یہ بات کہ جو منی خارج نہیں ہوئی ہے مگر نیت تھی منی خارج کرنے کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے لیکن اس کا مقصد انزال کرنا نہ ہو اور نہ ہی اس کی یہ عادت تھی کہ فوراً منی خارج ہو، لیکن صرف انزال کا احتمال دیتا تھا اور انزال ہو جائے تو اس شخص پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جو یہ نیت کیا ہوا ہے کہ وہ منی نہیں خارج کرے گا، وہ اسی طریقے سے، اور نہ ہی جو ہے وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ منی خارج نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جلدی ان کی منی خارج نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ حکم انہوں نے بتایا ہے کہ صرف انزال کا احتمال دیتا تھا اور انزال ہو جائے تو اس شخص پر دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی، صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر اسے مکمل وثوق تھا کہ منی خارج نہیں ہوگی لیکن اتفاقاً منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں روزے کی قضا بھی واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی ارادہ کر رہا تھا کہ منی خارج نہیں ہوگی، ایک آدمی کو کانفیڈنس تھا، یہ یقین تھا کہ ہمارے منی خارج نہیں ہوگی، لیکن اتفاقاً اچانک ایسا ہوا کہ منی خارج ہو گئی ہے تو اس صورت میں نہ روزے کی قضا واجب ہے اور نہ ہی اس کا کفارہ واجب ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور ایک ہی طریقے سے دونوں انجام دیں گے۔ حضرات بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام، آپ نے ہماری 2 ویڈیو کو بہت پسند کیا ہے اور ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لینا چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر اور خوشنودی پروردگار عالم کے لیے انجام دے سکیں۔ اور پھر بار بار یہ اعلان کر رہا ہوں اور پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اگر ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو برائے کرم ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس مدرسے کے چینل کو جو بالخصوص مولانا شہنشاہ حسینی صاحب جس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور جس کے ذریعے آپ تک یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں وہ ان کو بھی آپ تہہ دل سے دعائیں دیں کہ پروردگار انہیں روز بروز ترقی عنایت فرمائے اور بالخصوص ہمارے چینل کو ترقی عنایت ہو۔ اور آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچے۔ اور دوسرا اعلان، سب سے اہم ضروری اعلان یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی مرد مومن کو یا کسی بھی نوجوان بھائی کو یا مرد اور عورت، پورا مکمل اعلان یہ ہے کہ کسی کو کسی مسائل کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے یا کوئی ویڈیو چاہیے تو ہمارے بالکل کمنٹ میں آپ آئیں اور ہم سے جو ہے وہ رابطہ قائم کریں اور ہمارے ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ آپ کمنٹ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس مسئلے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، کسی بھی مسئلے میں آپ کو ویڈیوز چاہیے تو آپ برائے کرم ہمارے اس چینل کے ذریعے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے آپ ہم سے دستیاب کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔